رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس سوم آج آپ لوگوں کا لیکچر نمبر ہے 7 نگار اردو کا۔ تو آپ لوگوں کا یہ سبق چل رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت و بہادری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی مشق مکمل ہوئی، اب ہم آتے ہیں ورک بک کی طرف۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو پچھلا ہمارا کام چل رہا تھا ڈیلی بیس آپ یاد کرتے ہوں گے، یاد کرنا ہے اور ان کو اپنی کاپیوں پر بھی لکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ورک بک کی طرف۔ ورک بک کے جو مختلف جو سوال ہیں ان کے ہم نے جوابات دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، یہ صفحہ نمبر ہے آپ لوگوں کا 13، اس کی آخری لائن ہے ورک بک۔ ان سوالوں کے مختصر جوابات لکھیں۔ کافروں کے نزدیک بتوں کی اہمیت کیا تھی؟ اس کا جواب ہے، کافر بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے اور ان کے آگے سر جھکاتے تھے، یعنی کہ کافر اپنے بتوں کو خدا بھی مانتے تھے اور ان کے آگے کیا کرتے؟ سر بھی جھکاتے تھے۔ اب دوسرا سوال ہے صفحہ نمبر 14 پر، پہلی لائن ہے، غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کیا تھی؟ سواری کیا تھی؟ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی وہ خچر تھی۔ تیسرا سوال ہے، مدینہ کے گھبرائے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ لوگوں کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، حملے کا کوئی خطرہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ آخری سوال اسی کا ہے ورک بک کا، مسلمانوں نے 10 سال کے مختصر عرصے میں کتنا علاقہ فتح کر لیا؟ یعنی کہ 10 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے کتنا علاقہ فتح کر لیا؟ 15 لاکھ مربع کلومیٹر۔ یہ آپ لوگوں کو اوپر لکھا ہوا ہے 15 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ، سے بھی زیادہ علاقہ فتح کر لیا۔ یہ آپ لوگوں کا پہلا سوال ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورک بک کا جو سوالات مختلف آئے ہیں ان کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ ربط رکھنے والے الفاظ کو آپس میں ملائیں، یعنی کہ یہ مکہ لکھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ ایک شہر کا نام ہے۔ آگے 22 اپریل لکھا ہوا ہے، 22 اپریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ پھر آگے آتا ہے نمبر 3، زخمی ہے۔ زخمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی احد میں ہوئے تھے۔ آگے ہے اخلاق و اوصاف، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہ آپ لوگوں کا سوال نمبر 2 کمپلیٹ ہوا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ یہ ڈیش جو آپ لوگوں کا مروزی ہے، ان کو اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے جو آپشن دیے گئے ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ دیکھنے کے بعد جو صحیح جواب ہے اس پر کلک کا نشان لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اوپر دیکھنا ہے، غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا اور اپنا کیا بڑھایا؟ یعنی خچر بڑھایا۔ نمبر 2 ہے، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی فوج بکھر گئی۔ غزوہ حنین میں اگر آپ پیچھے سبق دیکھیں تو غزوہ حنین میں مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ بکھر گئی تھی۔ آگے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا سامنا کیا پورے عرب کی مخالفت کا، یعنی پورے عرب جتنے بھی عرب تھا تمام لوگ مخالف ہو گئے آپ کے۔ آگے آخری آپ لوگوں کو MCQs ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تسلی دی کہ کوئی خطرہ نہیں، حملے کا کوئی خطرہ نہیں۔ آگے واحد کی جمع ہے، لوگ، بتوں بت۔ آگے ہے کافروں کافر، جنگیں جنگ، ساتھیوں ساتھی۔ اب آپ لوگوں کا یہ آخری قواعد ہے، قواعد بالکل آسان ہے، اگر آپ ان کو ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر میں 2 جملے آسانی کے لیے آپ کو ایک جملہ میں بتا رہا ہوں، ایک آپ نے جملہ لکھنا ہے اور ایک جملہ میں آپ کو خود میں بتا دیتا ہوں کہ 2 جملے ایسے یہاں پر لکھے جن میں پر، لیکن، اگر، مگر یعنی تو کا استعمال کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ لوگوں نے جملے لکھنے ہیں۔ پہلا ہے پر، مکان کی چھت پر کبوتر ہے، یا کوئی اور چیز بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے لیکن، اس نے کوشش بہت کی لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوا۔ آگے ہے اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے ہے مگر کا آسان ہے، بالکل مختلف آپ بنا سکتے ہیں۔ اگر
اس نے ایک منٹ اس نے بہت محنت کی مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ ان کو ایک ایک جملہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور ایک جملہ آپ نے خود اپنی طرف سے کرنا ہے۔ آخری آپ لوگوں کا یہ خوش خطی ہے، دلیل، کلمہ، ثبوت، فوج، خطرہ، مٹھی۔ یہ مکمل آپ لوگوں نے خوش خطی اپنی کاپیوں پر اور اس جو 3 لائنیں یہاں پر لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان پر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے خوش خطی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کا یہ جو آپ لوگوں کا سبق چل رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت و بہادری، یاد آپ لوگوں کو سبق کمپلیٹ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔